ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تو بھی اس کو زنا کا تانا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی سود کے دھندے سے توبہ کر لے تو بھی اس کو جو وہ پھر پچھلے گناہ کا تانا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی داڑھی منڈانے سے توبہ کر لے، بے نمازی پن سے توبہ کر لے، جس جرم سے توبہ کر لے، پھر بھی تانا دیا جاتا ہے۔ سن لو، توبہ کرنے والے کو کبھی آر نہ دلانا، تانا نہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی سچی توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ پہ آر دلاتا ہے، اللہ اکبر، اس وقت تک آر دلانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اسی گناہ میں مبتلا ہو کر کے ذلیل نہ ہو جائے۔ چونکہ وہ لوگ علم والے تھے، تقوی والے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ کی اس غلطی پر ان کو سینے سے لگایا توبہ کے بعد، اور پھر اسی شان کے ساتھ چلے۔ مسندیں سجنے لگی، مدرسے کھول دیے گئے، سارے معاملات بھلا دیے گئے۔ آخر کار ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ ایک لڑکی کے حسن میں آخر مرتد ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ آپ نے کہا نا میرے ایک گناہ کی وجہ سے، یہ تو بدنگاہی کا گناہ تھا، یہ تو بہت بڑا گناہ تھا، یہ تو، لیکن اس بدنگاہی میں وہ مبتلا کیسے ہوئے؟ اس بدنگاہی میں وہ مبتلا کیسے ہوئے؟ کیوں مبتلا ہوئے؟ وہ کہتے تھے کہ بس ایک گناہ تھا میری زندگی کا جس نے مجھے بدنگاہی میں مبتلا کیا، بدنگاہی نے مجھے جو وہ ارتداد کی طرف لے گیا۔ تو لوگ پوچھتے تھے وہ کون سا گناہ تھا جو آپ کو بدنگاہی تک لے گیا، سفر حج سے روک گیا، ارتداد تک لے گیا؟ آپ ارتداد تک پہنچے، اس وقت انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن ایسا ہوا مسند سجی ہوئی تھی، درس ہو رہا تھا حدیث کا۔ ایک برقع پوش خاتون آئی اور اس نے پوچھا کیا شیخ ابو عبداللہ یہاں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں موجود ہے، مگر تم کون ہو؟ کہا ان سے کہو کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، ملنا چاہتی ہوں۔ اسلام قبول کرنے کی بات آئی تو دروازہ کھول دیا گیا، برقع پوش آ کے بیٹھ گئی، اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد کہا ابو عبداللہ مجھے پہچانا؟ کہا کون ہو تم؟ اس نے ساری داستان بتائی، یہ وہی لڑکی تھی جو آئی۔ اب کیوں آئی ہو؟ کہا میں نے تو اسلام قبول کیا۔ کیسے قبول کیا؟ کہا کہ آپ جب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے خواب میں دیکھا سید السادات مولا کائنات سیدنا علی کی زیارت کی، اور وہ مجھ سے کہتے ہیں اے لڑکی دین اسلامی حق ہے، دین اسلامی حق ہے، دین اسلامی حق ہے۔ 3 بار انہوں نے کہا اور کہا جا اس کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کر لے۔ تو میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں یا رسول، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں، مسلمان ہو گئی ہوں۔ اور مجھے یہ بھی کہا کہ تیری وجہ سے وہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہوا، اب تو اسلام قبول کر اور جا کر کے اس سے نکاح کر لے تاکہ تیرا حسن بھی اس کو نصیب ہو جائے۔ اس نے جو کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اس کے ساتھ اللہ اکبر خفیہ تدبیر کر لی گئی، مگر توبہ کے بعد اب اس کو انعام یہ ملے کہ تو جا کر کے اس سے نکاح کر لے مسلمان ہو کر۔ وہ مسلمان ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ ایک شاگرد نے کہا حضرت صرف عبرت کے لیے بتا دیں، ہم کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، کھوج اور تجسس کے لیے نہیں، صرف عبرت کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں آخر کون سا وہ گناہ تھا جو آپ کو بدنگاہی تک لے گیا اور بدنگاہی آپ کو کفر اور ارتداد تک لے گئی؟ تو فرماتے ہیں جب ہم سفر حج میں چلے تھے اور اس گاؤں میں پہنچے تو جو یہ لڑکی کا گاؤں تھا اس گاؤں میں پہنچے تھے تو لوگوں کو ہم نے کفر اور شرک کرتے دیکھا، کفر شرک کرتے دیکھا۔ تو اس وقت تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا بڑا متقی ہوں، کتنا بڑا پارسا ہوں، کتنا بڑا علم والا ہوں، اور یہ سب بے وقوف احمق لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ میں اپنے تقوی پہ گھمنڈ کر رہا تھا اور ان لوگوں کو غلط کاموں سے روک نہیں رہا تھا، اور پھر اللہ اکبر ایک عیسائی آیا اور آ کر کے مجھ سے لپٹا اور لپٹ کر کے کہا کہ مجھے بھی مسلمان بناؤ۔ تو میں نے کہا چل ہٹ کافر یہاں سے، اور میں نے اس کو دھکا دے کر کے بھگا دیا اور کہا میں اللہ کے نزدیک اتنا مقرب ہوں تو مجھ سے لپٹتا ہے؟ تو اس نے جاتے جاتے کہا ابو عبداللہ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کون اللہ کے نزدیک مقرب ہے اور کون اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ گیا پھر مجھے نہ ملا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی، وہ مسلمان ہو گیا اور رات و دن عبادت کرنے لگا، اور اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت اور اپنے علم اور اپنے تقوی کے گھمنڈ کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی کہ مجھے
بد نگاہی کے وبال میں مبتلا فرمایا اور اس بد نگاہی نے مجھے جو ہے وہ ارتداد تک کے پہنچایا. یہ میری داستان ہے. اللہ اکبر. کتنی عبرت کی بات ہے. اگر کوئی واقعی متقی ہو کر تقوی پہ گھمنڈ کرے, اگر کوئی واقعی علم والا ہو کر علم پہ گھمنڈ کرے, تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے. ہمارے پاس تو تقوی بھی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتے ہیں. اندازہ فرمائے تو یہ بد نگاہی کا وبال ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے عاشقان رسول, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے. یہ جو رات دن کا مشغلہ بنا رکھا ہے, گندی فلموں کو دیکھنا, جرائم کو دیکھنا, گندگی کو دیکھنا, یاد رکھیے ہمارے اسلاف نے ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کی, نگاہوں کی حفاظت کی. اللہ اکبر. بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. جانتے ہیں آپ نگاہ کے تقدس کی کتنی اہمیت ہے, نگاہوں کی حفاظت کی کتنی اہمیت ہے. آپ نے ابھی دیکھا بد نگاہی کا وبال ارتداد تک لے جاتا ہے, اور نگاہوں کی حفاظت دشمن کے گھر تک اسلام پہنچاتی ہے. کہتے ہیں سرکار غریب نواز کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, رجب شریف کا چاند نظر آ چکا ہے. ہندوستان کا سب سے بڑا داعی اعظم, ہندوستان کا سب سے بڑا مبلغ, ہندوستان کا سب سے بڑا داعی, 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے والا, ہندوستان کا سب سے بڑا صوفی, نائب نبی فی الہند, عطائے رسول, جگر گوش ہے بطول. اللہ اکبر. جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, صاحب سیر الاقتاب لکھتے ہیں کہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کے آپ نے سلام کیا تھا تو جواب آیا تھا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر, اے بحر و بر کے مشائخ کے قطب تم پر بھی سلام ہو. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے یہ شان ہے غریب نواز کی. ہندوستان آئے, ہندوستان کے اندر پانی بند کیا گیا, کھانا بند کیا گیا, کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا, سب کچھ کر لیا گیا, لیکن دشمن کامیاب نہ ہوا. دشمن کا آخری حربہ یہ تھا کہ معین الدین کو ہم کسی بھی طرح سے شکست نہیں دے پا رہے, ایک کام کریں, ان پہ جادو کروا. جادو کا سہارا لیا اور بادشاہ وقت نے ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کو بلا کر کہا اس پہ جادو کرو. اس نے جادو کے سارے جنتر منتر استعمال کر لیے, سارے جو ہے وہ اس نے اپنے طور پر جو بھی منتر جانتا تھا سب استعمال کر لیا. سانپ پھینکے, رسیاں بن گئی, اور پتھر پھینکا, رک گیا, بہت کچھ کیا. آخر میں بادشاہ نے پوچھا اس پر جادو اثر کیوں نہیں چلتا, اس پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس جادوگر نے بادشاہ کو کہا مہاراج مجھ سے بڑا بھی دنیا میں کوئی جادوگر ڈھونڈ کے لائے تو بھی اثر نہیں کر سکتا. اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالی. اس کی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی ہے, اس کی آنکھوں میں اس طرح طہارت ہے, اس کی آنکھیں اس قدر صاف و شفاف ہے گناہ کے حوالے سے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی نامحرم پر غلط نظر نہیں ڈالی. یہ آنکھوں کے تقدس کی برکت ہے کہ اس پر جادو اثر نہیں کرتا. اگر آپ اس کو کسی عورت کے سامنے کر دیں اور اس کی آنکھوں کو ناپاک اور آوارہ کر دیں تو ہم اس پر جادو کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بادشاہ وقت نے سوچا, اس نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا غریب نواز کو. ہمیشہ سے اہل باطل نے اہل حق کی برابری کا دعویٰ کیا. یہ بڑوں کو اپنی طرح سمجھنے کا خط تو ہمیشہ سے اہل باطل میں رہا ہے. تو اس نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا کہ مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے, عورت آگ کی طرح ہوتی ہے. اگر موم آگ کے قریب جائے گا پگھل جائے گا, اور نہیں پگھلتا کم سے کم نرم تو ضرور ہو جائے گا. بس یہی ہوا. اس نے چند لڑکیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا ہندوستان میں بیٹھا ہوا وطن سے اتنے دور ایک فقیر ہے اور درخت کے نیچے زندگی گزار رہا ہے, جاؤ جا کر اپنی خوبصورتی اس کے سامنے بے نقاب کر دو تاکہ اس کی آنکھیں آوارہ ہو جائے. کہا جاتا ہے, منقول ہے کہ لڑکیاں گئی پازے بجاتے ہوئے تھک گئی, تھک کر واپس لوٹی تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا پتہ نہیں, اس کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے, وہ تو ہمیں دیکھتا ہی نہیں, آنکھیں بند کر کے خدا جانے کس کے تصور میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہماری طرف نظر ہی نہیں اٹھاتا. اللہ اکبر. یہ کہہ کر کے جب وہ بڑی تو بادشاہ نے غصے سے کہا تم ناکارہ نکمی ہو, جاؤ, تم نے کامیابی حاصل نہیں کی, یہ کام میری بیٹی کرے, یہ کام میری بیٹی کرے گی. اور بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا
کہ اپنے بائیں ہاتھ کے ہنر سے درجنوں بادشاہوں کا تخت پلٹنے والی میری چتر چالاک بیٹی، جا اور اس فقیر کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دے۔ کہنے والے کہتے ہیں اتنی خوبصورت تھی بادشاہ کی بیٹی۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔